السلام علیکم ناظرین، ناول لینڈ پہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سہارا کون بنتا کی ایپیسوڈ 3 کا آغاز کرتے ہیں۔ عمر کو بابا کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے 1 ہفتہ پورا ہو چکا تھا۔ وہ مکمل طور پر نظر کی حفاظت کر رہا تھا اور شاید یہ اسی کا صلہ تھا کہ سوتے سوتے اس کی اچانک آنکھ کھلی۔ اس نے ٹائم دیکھا تو ابھی اذان ہونے میں 1 گھنٹہ باقی تھا۔ وہ حیران تھا کہ آج اچانک آنکھ کیسے کھل گئی۔ وہ بہت گہری نیند میں سونے کا عادی تھا۔ بڑی مشکل سے گھر والے اسے فجر کی نماز کے لیے اٹھاتے تھے۔ آنکھ کھلنے کے بعد اس نے لاکھ سونے کی کوشش کی، کروٹیں بدلتا رہا مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ آخر تنگ آ کر اس نے سونے کی کوشش چھوڑ دی اور لیٹے لیٹے آسمان کو تکنے لگا، لیکن جب بیکاری ہو تو وقت کاٹنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تنگ آ کر وہ اٹھا اور ٹہلنے لگا۔ پھر اچانک ایک خیال آیا اس کے ذہن میں، کیوں نہ تہجد ہی پڑھ لوں، ویسے بھی بیکار ٹہل رہا ہوں۔ اس نے وضو کیا اور چھت پر جا کر مصلی بچھایا اور نیت باندھ لی۔ ایک عجیب سا سکون اس کی رگوں میں اترتا چلا گیا۔ چاندنی رات تھی، ہر سو خاموشی، دھیمی دھیمی سی ہوا۔ ایسا سکون اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ لگ رہا تھا جیسے دنیا میں کوئی پریشانی نہیں، ہر طرف سکون ہی سکون ہے۔ نیت باندھتے ہی اس کے ذہن میں خیال آیا کہ نظر کی حفاظت کرنے میں اس نے جو محنت کی ہے اس کا صلہ ملنا شروع ہو گیا ہے، لیکن ابھی بھی کچھ کمی سی محسوس ہو رہی تھی۔ کیا کمی ہے یہ عمر پتہ نہیں لگا پا رہا تھا۔ تہجد سے فارغ ہو کر اس کے ذہن میں بابا کی آواز گونجی، بے جان چیزوں سے بھی نظر کی حفاظت کرنا۔ مگر یہ بات وہ ابھی تک نہیں سمجھ پایا تھا کہ کیسی بے جان چیزیں، کیسی حفاظت۔ یہ سوچ سوچ کر بھی وہ یہ گتھی سلجھا نہیں پا رہا تھا۔ بائک ایک متوسط سے مکان کے صحن میں آ کر رکی جس پر سیاہ پوش سوار تھا۔ بائک سے اتر کر سیاہ پوش اندر کی جانب بڑھا۔ کمرے میں آ کر اس نے اپنا ہیلمٹ اتارا اور پیٹھ پر سے بیگ اتارا۔ بیگ میں سے ایک موبائل اور لیپ ٹاپ نکال کر ٹیبل پر رکھا۔ وہ ایک 26 سالہ خوبرو جوان تھا۔ اس کے بال مڑ کر گردن تک آ رہے تھے، صاف پتہ چل رہا تھا اس نے زلفیں رکھی ہوئی ہیں۔ اس کی ذہانت اس کی آنکھوں میں چمک رہی تھی۔ اس نے لیپ ٹاپ کھولا ہی تھا کہ اچانک موبائل کی بیل بجنے لگی۔ سیاہ پوش نے ہاتھ ڈال کر موبائل جیب سے نکالا۔ موبائل کی سکرین پر ایک نام جگمگا رہا تھا، مائی لائف۔ اس نے مسکراتے ہوئے کال اٹینڈ کی اور کہنے لگا، اف، ایک چڑیل پیچھے لگ جائے تو پیچھا چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، چڑیل بھی نیک بندوں کے پیچھے نہیں لگتی بلکہ ان سے دور بھاگتی ہے۔ دوسری طرف سے خولا کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی، اف، اس کے پاس ہر بات کا جواب ہوتا ہے۔ ذہانت بھرا جواب سن کر وہ سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سوچنے لگا، کہاں ہو تم؟ اس نے بات کا رخ بدلتے ہوئے کہا، تم اپنے میدان جنگ سے لوٹے ہو، میں اپنے مورچے پر موجود ہوں، کیونکہ میری چھٹی حص مسلسل خطرے کا الارم بجا رہی ہے۔ خولا کی فکر مند سی آواز آئی، جیسا قاسم کے گھر کا حساب کتاب ہے اس حساب سے تو کوئی فرق کی بات نہیں ہونی چاہیے، ایک لیپ ٹاپ ہی تو ہے۔ اس نے حیران ہوتے ہوئے کہا، جانتی ہوں، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں گڑبڑ کا احساس ہو رہا ہے۔ تم جلدی سے پلان کے مطابق ہر چیز وائنڈ اپ کرو جتنی جلدی ہو سکے۔ خولا نے تیزی سے کہا، تم بھی یہیں آ جاؤ۔ اس نے جلدی سے کہا، نہیں، جب تک مطلع صاف نہیں ہوتا میں اپنے مورچے پر موجود رہوں گی۔ خولا نے جواب دیا اور کال کاٹ دی۔ وہ دونوں نہیں جانتے تھے مطلع صاف ہونے کی بجائے خراب ہونا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ ان سے کچھ میل دور ایک کمرے میں کمپیوٹر پر بیٹھا شخص اچانک مڑا اور کہنے لگا، سر، لوکیشن ٹریس ہو گئی ہے۔ اس کے سامنے سیٹھ علیم اور قاسم کھڑے تھے، جو نہ جانے کیوں ایک لیپ ٹاپ کے لیے اپنی نیندیں حرام کر رہے تھے۔ سیٹھ علیم اور قاسم اپنے سیکیورٹی انچارج نعمان کی بات سن کر آگے بڑھے اور تفصیل پوچھنے لگے۔ وہ انہیں تفصیل بتانے لگا، قاسم، تم نعمان کے ساتھ جاؤ اور نعمان، تم 4-5 بندے ساتھ لے لو اور فوراً موقع پر پہنچو۔ جو بھی ہو، اگر راز ہمارا ہی ہے تو ٹھیک، ورنہ تم جانتے ہو تمہیں کیا کرنا ہے۔ علیم صاحب نے ہدایت دیتے ہوئے کہا، یس سر، آپ بے فکر ہو جائیں، میں سب ہینڈل کر لوں گا۔ نعمان نے پسٹل بیلٹ میں اڑستے ہوئے اور سائیڈ پر رکھی گن اٹھاتے ہوئے تیزی سے کہا۔ پھر قاسم کے ہمراہ باہر نکل گیا۔ خولا ایک جوس کارنر میں کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی۔ اس کی نظریں سڑک کے پار ایک بنگلے کے گیٹ پر تھی۔ اچانک گیٹ کھلتا ہوا دکھائی دیا تو خولا چونکی۔ گیٹ سے باہر ایک کار آئی جس کی ڈرائیونگ سیٹ پر قاسم بیٹھا تھا۔ اس کے ساتھ والی سیٹ پر ایک آدمی جو کہ حلیے سے کوئی گارڈ لگ رہا تھا، وہ بیٹھا تھا۔ اس آدمی کے ہاتھوں میں ایک لیپ ٹاپ تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے ایک سمت کی طرف اشارہ کیا اور گاڑی اس سمت کی طرف روانہ ہونے لگی۔ اس کار کے پیچھے ایک اور کار نظر آئی جس میں بھی گارڈ موجود تھے۔ وہ کار بھی قاسم کی کار کے پیچھے چل پڑی۔ خولا تیزی سے اٹھی، بل پہلے ہی پے کر چکی تھی۔ وہ تقریباً بھاگتی ہوئی پارکنگ میں آئی اور بلیک کلر کی سیوک ہونڈا کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھی، پھر تیزی سے اسی سمت روانہ ہوئی
جس طرف قاسم کی گاڑی روانہ ہوئی تھی۔ ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالتے ہوئے وہ دوسرے ہاتھ سے فون پر ایک نمبر ڈائل کرنے لگی۔ اسکرین پر ڈیئر نام جگمگانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد دوسری طرف سے کال اٹینڈ ہوئی تو خولا نے موبائل کان سے لگا لیا اور کہنے لگی، کتنا کام باقی ہے؟ قاسم یہاں سے گارڈز کے ساتھ نکلا ہے ابھی، اور لگتا ہے وہ تمہاری ہی طرف آ رہے ہیں۔ پاس ورڈ توڑنے میں تھوڑا وقت لگا اور بہت سی فائلز بھی سیکیورٹی کوڈز میں سیو ہیں۔ میں ساری ہی فائلز اپنے لیپ ٹاپ میں ٹرانسفر کر رہا ہوں۔ کیونکہ سیکیورٹی توڑنے میں وقت لگے گا، مجھے کم سے کم 20 منٹ اور چاہیے ہوں گے۔ اگر درمیان میں ہی کنیکشن کٹ گیا یا کچھ اور ہوا تو یہ تمام فائلز کرپٹ ہو جائیں گی۔ پھر ان کو ریکور کرنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا، تقریباً ناممکن سمجھو، کیونکہ چند فائلز ریکور ہو بھی گئی تو تمام فائلز ریکور نہیں ہو سکیں گی۔ سیاہ پوش جس کا نام زرار تھا تفصیل بتاتے ہوئے بولا، اور یہ تو معاملہ گڑبڑ ہو گیا۔ وہ زیادہ سے زیادہ 10 سے 15 منٹ میں تمہارے پاس ہوں گے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے لیپ ٹاپ یا موبائل میں GPS کام کر رہا ہے، خولا نے کہا تو نارمل انداز میں، مگر ہلکی سی پریشانی اس کے الفاظ سے نمایاں تھی۔ میں دیکھ لوں گا، ان کو آنے دو۔ زرار کے لہجے میں بے خوف اور انتہا درجے کی پر اعتمادی تھی۔ نہیں، میں نہ موڈ بھیڑ چاہتی ہوں اور نہ یہ چاہتی ہوں کہ تم کسی کے سامنے آؤ، اور یہ بھی نہیں چاہتی کہ ڈیٹا ہمارے ہاتھ نہ لگے۔ قاسم کی تیزی سے لگتا ہے کوئی بہت ہی اہم بات ہے جس سے ہم بے خبر ہیں، اور یہ موقع بار بار نہیں ملتا، خولا نے تیزی سے کہا۔ تم ایسا کرو کہ باہر مین گیٹ کھول دو اور اپنی جیکٹ اور ہیلمٹ دروازے کے باہر رکھ دو، باقی تم اندر رہ کر اپنا کام کرو، باہر چاہے کچھ بھی ہو تم نے باہر نہیں آنا۔ خولا نے ایک ثانیے چپ رہنے کے بعد کہا، کیا کرنے والی ہو؟ زرار نے تجسس سے پوچھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا خولا ایسی بلا کا نام ہے کہ جب وہ ایکشن میں آتی ہے تو کچھ پتہ نہیں کہ وہ کیا کرنے والی ہے، اور جب تک پتہ چلتا ہے وہ بازی جیت چکی ہوتی ہے۔ یہ ان باتوں کا وقت نہیں ہے، جو بھی ہوا تمہیں پتہ چل جائے گا۔ تم کام کرو اور پلان کے مطابق وہاں سے نکل کر گھر پہنچو۔ خولا نے یہ کہتے ہی کال کاٹ دی اور دوبارہ فون پر مصروف ہو گئی۔ اس کی گاڑی کافی فاصلے سے قاسم اور گارڈز کا تعاقب کر رہی تھی۔ حیدر کو پہلے دن ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ اب کی زندگی ایک مشکل ترین مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، مگر کسی سے کیا شکوہ، یہ راہ اس نے خود چنی تھی۔ اسے صبح فجر کی نماز سے پہلے اٹھایا گیا، تہجد پڑھائی گئی، پھر کچھ ایکسرسائز، پھر اذان ہوئی تو تلاوت، پھر نماز، اس کے بعد پھر چند ایکسرسائزز، اور ان ایکسرسائزز کے لیے مشینوں کا استعمال نہیں بلکہ قدرتی انداز کو اپنایا جا رہا تھا۔ درخت سے الٹا سیدھا لٹکنا، دوڑ، پش اپس اور نہ جانے کیا کیا کروایا گیا۔ ابھی وہ چھت پر ہی بیٹھا تھا، منہ مشرق کی جانب کیا ہوا تھا، ساتھ ہی ماسٹر بیٹھا تھا جس کا منہ بھی مشرق کی جانب تھا۔ دور آسمان کے کونے سرخی مائل ہو کر سورج کی آمد کی اطلاع دے رہے تھے۔ ماسٹر نے اسے چوکڑی مار کر بیٹھنے کو کہا اور بس ایک ہی ہدایت دی کہ ابھرتے ہوئے سورج کو اس وقت تک دیکھنا ہے جب تک آنکھیں آسانی سے اسے دیکھ سکیں۔ حیدر افق پر نظریں جمائے بیٹھا تھا کہ سورج کا کونا دکھائی دیا۔ اس نے اپنی نظریں ابھرتے ہوئے سورج پر مرکوز کرتی آہستہ آہستہ ایک سرخ گول ٹکیا سامنے آنے لگی، اور حیدر اس کو غور سے دیکھ رہا تھا کہ ماسٹر کی آواز سنائی دی، ناک سے گہرا سانس لو اور منہ کے راستے خارج کرو۔ آنکھیں سورج پر رکھو اور انتہائی گہرائی سے تصور کرو کہ سورج کی روشنی تمہاری آنکھوں سے گزر کر تمہارے جسم کے ہر حصے تک پہنچ رہی ہے اور اسے منور کر رہی ہے، ماسٹر نے سورج کو گھورتے ہوئے کہا۔ حیدر نے اس ہدایت پر عمل کرنا شروع کیا تو اسے حیرت کا جھٹکا لگا، کیونکہ اس چیز کا تجربہ اسے پہلے نہیں تھا۔ جیسے ہی اس نے گہرائی سے تصور کیا کہ سورج کی روشنی اس کے جسم میں جذب ہو رہی ہے، ایک سنسنی سی لہر اس کے بدن میں دوڑ گئی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ اس کا تصور نہیں بلکہ واقعی ابھرتا سورج اس کی رگ رگ میں اترتا جا رہا ہے۔ جب سورج کی روشنی کچھ تیز ہوئی، ماسٹر اٹھا اور حیدر کو نیچے آنے کا اشارہ کیا۔ نیچے کمرے میں پہنچ کر ماسٹر کہنے لگا، سارا کمال دماغ کا ہوتا ہے۔ جب کبھی بے دھیانی میں اچانک ہمارا ہاتھ کسی گرم چیز سے چھوتا ہے تو ایک سیکنڈ کے کچھ حصے تک ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمارا ہاتھ کسی گرم شے سے چھو گیا ہے، پھر اچانک درد کا احساس ہوتا ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جسم کا جو حصہ گرم چیز سے ٹچ ہوتا ہے وہ فوراً دماغ کو پیغام بھیجتا ہے کہ یہاں کوئی گرم چیز ہے جس سے میں چھو گیا ہوں۔ دماغ فوراً جلن کا احساس پیدا کرتا ہے اور اس حصے کو فوراً وہاں سے ہٹنے کا کہتا ہے۔ یہ سب پروسیس انتہائی تیز رفتاری سے ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے دماغ پر قابو پا لے وہ ایسے حیرت انگیز کارنامے سر انجام دے سکتا ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جب ڈاکٹر کسی کے جسم کا کوئی حصہ سن کرتے ہیں، وہ دراصل پیغام رساں سیلز کا راستہ روک دیتے ہیں کیمیکلز سے، جس سے پھر درد کا احساس نہیں ہوتا۔ ماسٹر اتنا کہہ کر چپ ہوئے۔ اب میں تمہیں بتاؤں گا سورج کی طرف اس طرح کیوں دیکھا جاتا ہے، ماسٹر نے کہا تو حیدر ہمتن گوش ہو کر ماسٹر کی طرف دیکھنے لگا۔
عمر تیز تیز قدموں سے یونیورسٹی کی ایک راہداری میں چل رہا تھا جب اچانک ایک کلاس روم کا دروازہ کھلا اور عمر اپنی رو میں نظریں جھکائے کلاس روم سے باہر نکلتی ایک ماڈرن اور جدید فیشن سے آراستہ لڑکی سے جا ٹکرایا۔ تصادم کافی سخت تھا، دونوں زمین پر جا گرے۔ عمر کا سر دروازے کی چوکھٹ سے تھوڑا باہر نکلے لوہے کے ایک کونے سے جا لگا۔ درد کی شدید لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ لڑکی انتہائی غصے سے اٹھی اور اونچی آواز سے چلائی، "یو ایڈیٹ، تم ان..." لڑکی نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک اس کی نظر عمر پر پڑی جس کے سر سے خون بہہ کر اس کے رخسار تک آ پہنچا تھا۔ اس کا خون دیکھ کر لڑکی فوراً چپ ہو گئی۔ "آر یو اوکے؟ لگتا ہے زیادہ گہری چوٹ لگ گئی ہے۔" لڑکی نے گھبرا کر آدھی انگلش آدھی اردو میں عمر کی خیریت دریافت کی۔ "معاف کرنا مس، میری غلطی ہے۔" نظریں جھکائے عمر نے کہا۔ لڑکی آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھنے لگی کیونکہ واضح غلطی اسی کی تھی۔ وہ موبائل میں اتنا مصروف تھی کہ ٹانگ مار کر اس نے دروازہ کھولا تھا اور بغیر سامنے دیکھے سیدھا عمر سے ٹکرا گئی، اور وہ اسے اپنی غلطی مان رہا تھا۔ کچھ عمر کا بہتا ہوا خون دیکھ کر اسے شرمندگی اور تاسف ہو رہا تھا۔ "نہیں، غلطی میری تھی۔" لڑکی نے شرمندگی سے کہا۔ "چلیں، غلطی جس کی بھی ہے ہم ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔" عمر نے سادگی سے کہا اور آگے چل پڑا۔ "جی بالکل بالکل، اللہ حافظ۔" وہ بوکھلا سی گئی۔ یہ کیسا لڑکا ہے، ایک بار دیکھا تک نہیں کہ ٹکرایا کس سے ہوں۔ خون بہہ رہا ہے، پرواہ نہیں۔ دوسرے کی غلطی بھی اپنے سر مونڈ رہا ہے۔ وہ سر جھٹکتی ہوئی آگے بڑھنے ہی لگی تھی کہ عمر کے کچھ الفاظ اس کے کانوں میں پڑے۔ وہ بے اختیار اسی کے پیچھے چل پڑی۔ پتہ نہیں درد کی وجہ سے اس کے الفاظ منہ سے نکلے یا بے خودی تھی جو وہ اپنے آپ سے مخاطب تھا۔ "استغفر اللہ، یا اللہ، میں گناہ گار ہوں اور اس سے زیادہ سزا کا حقدار تھا۔ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، یہ تکلیف اگر سزا ہے تو میرے گناہ معاف ہوں گے، اگر آزمائش ہے تو مجھے جزا ملے گی۔" وہ شاید اللہ سے مخاطب ہو کر اب خود سے خود کلامی کرتا چلا جا رہا تھا۔ "کپڑے تبدیل کرنے ہوں گے جلدی ورنہ جماعت نکل جائے گی۔" اس لڑکی کے قدم اسی جگہ جم گئے۔ کیا ایسے بھی نوجوان پائے جاتے ہیں یونیورسٹی میں؟ وہ حیرت سے سوچ رہی تھی۔ یہ عائزہ کبیر اور عمر فاروق کی پہلی ملاقات تھی۔ زرار کے سامنے دو لیپ ٹاپ کھلے پڑے تھے اور ایک لیپ ٹاپ سے دوسرے لیپ ٹاپ میں ڈیٹا ٹرانسفر جاری تھا۔ وہ خود کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ اس کی نظریں بار بار کھڑکی سے باہر گیٹ کی طرف جا رہی تھی جو اس نے خولا کے کہنے پر کھول دیا تھا۔ وہ لاہور میں تھا جب اسے خولا کی کال آئی اور خولا نے اسے فوراً اسلام آباد آنے کا کہا تھا۔ وہ اسلام آباد آیا تو خولا نے اسے اپنی ایک سہیلی صدف کی سٹوری سنائی جس پر اس نے جوش سے کہا کہ وہ قاسم کو سبق سکھا دے گا، مگر خولا نے طنزیہ انداز میں کہا کہ یہ نیک کام وہ بھی کر سکتی تھی، لیکن اسے صرف اس لیے بلایا گیا ہے کیونکہ وہ سافٹ ویئر اور آئی ٹی میں ماہر تھا، اور خولا نے کہا تھا کہ اسے صرف وہی کام کرنا ہے۔ اس نے بضد ہو کر خولا کو منایا تھا کہ لیپ ٹاپ اور موبائل وہ اڑا کر لائے گا، جس کی اجازت خولا نے بڑی مشکل سے ایک شرط پر دی تھی کہ اسے خولا کے پلان کے مطابق کارروائی کرنا ہوگی۔ زرار نے حامی بھر لی تھی، لیکن اس وقت اسے اندازہ نہیں تھا کہ یوں معاملات اس رخ کو چل پڑیں گے۔ وہ یہ سوچ سوچ کر پریشان تھا کہ خولا کیسے اس معاملے کو نمٹائے گی۔ اس کے کہنے پر وہ اپنی جیکٹ، بیگ اور ہیلمٹ دروازے کے باہر رکھ آیا تھا۔ اس نے وقت دیکھا ابھی بھی اسے 15 منٹ چاہیے تھے اپنا کام نمٹانے میں۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ اسے ایک کار گیٹ کے اندر آتی دکھائی دی اور اس کے عضلات سخت ہو گئے۔ زرار کھڑکی کے قریب آیا اور اندر داخل ہونے والی کار کو دیکھنے لگا۔ کار پورچ میں آ کر رک گئی اور اس میں سے ایک شخص اترا جسے زرار نہیں جانتا تھا۔ وہ شخص آگے آیا اور باہر زرار کی رکھی جیکٹ پہنی اور ہیلمٹ پہن کر دوبارہ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا، پھر کار کو ریورس کرنے لگا۔ زرار حیرت سے اس شخص کو تکنے لگا۔ عجیب بیوقوف بندہ ہے جو ہیلمٹ پہن کر گاڑی چلا رہا ہے۔ اس شخص نے اتنی تیزی سے گاڑی ریورس کر کے روڈ پر سیدھی کی کہ گاڑی کے ٹائروں کی چیخیں فضا میں گونج اٹھی۔ جیسے ہی اس کی گاڑی روڈ پر آگے بڑھی، روڈ کی دوسری جانب سے دو کاریں روڈ پر کھڑی دکھائی دی۔ ان کاروں کو دیکھتے ہی اس شخص نے سپیڈ تیز کی اور گاڑی گرج کر آندھی طوفان کی طرح آگے بڑھنے لگی۔ خولا کی کار مسلسل ان دو کاروں کے پیچھے تھی جس میں قاسم اور اس کے گارڈ سوار تھے۔ اس کوٹھی سے تھوڑا پہلے جس میں زرار تھا، آگے قاسم والی کار آہستہ ہوئی اور روڈ کے کنارے کھڑی ہو گئی۔ اس میں سے قاسم کا ہاتھ باہر آیا اور گارڈز والی کار کو آگے جانے کا کہا۔ جیسے ہی گارڈز کی کار قاسم کے کار کے برابر آئی، قاسم انہیں نہ جانے کیا ہدایات کرنے لگا۔ وہ ابھی ہدایات دے ہی رہا تھا کہ اس کی نظر کوٹھی سے تیز رفتار نکلتی کار پر پڑی۔ اس کو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص کی صرف ایک جھلک دکھائی دی۔ وہ فوراً اٹھا اور گارڈز کو اس گاڑی کا پیچھا کرنے اور اسے روکنے کا کہا۔
گارڈز کی کار انتہائی تیز رفتاری سے اس کار کے پیچھے دوڑی اور ساتھ ہی قاسم نے اپنی گاڑی بھی تیز رفتاری سے تعاقب میں ڈال دی۔ تینوں کاریں تیز رفتاری سے شہر سے باہر جانے والی سڑک پر رواں دواں تھیں اور پیچھے اپنی گاڑی میں بیٹھی خولا کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جیسے اسے اس صورتحال کو دیکھ کر مزہ آ رہا ہو۔ جیسے ہی وہ کاریں نظروں سے اوجھل ہوئی، خولا نے کار آگے بڑھائی اور کوٹھی کے پورچ میں جا کر روک دی۔ گاڑی سے اتر کر خولا بنا گیٹ بند کیے اندر کمرے کی طرف بڑھی۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے دیکھا زرار کھڑکی سے لگ کر کھڑا تھا۔ ٹیبل پر 2 لیپ ٹاپ رکھے تھے جس کی سکرین پر ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ چی چی، بچے کو ڈر لگ رہا تھا؟ خولا نے طنز کرتے ہوئے تپانے والی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر زرار کو مخاطب کیا۔ ڈروں میں اور ان سے؟ ڈرے میری جوتی، وہ اندر آتے تو صحیح، یہاں سے ایمبولینس پر ہی جاتے۔ توقع کے مطابق زرار نے بفر کر کہا۔ یہ خوش فہمی اور جلنے کی بو کہاں سے آ رہی ہے؟ خولا نے اوپر منہ کر کے ناک سکیڑتے ہوئے کہا۔ چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے واقعی وہ فضا میں کوئی بو سونگھ رہی ہو۔ زرار کا دل چاہا کہ وہ آگے بڑھ کر خولا کی ناک ہی مسل ڈالے۔ بڑی مشکل سے اس نے خود پر قابو پایا اور فوراً بات کا رخ تبدیل کر دیا۔ یہ ابھی کیا ہوا ہے؟ وہ گاڑی والا کون تھا؟ وہ بیچارہ تو مارا جائے گا فضول میں۔ زرار کے لہجے میں واقعی حیرت تھی۔ میں نہیں بتاؤں گا، ایسی فضول باتیں بتائی نہیں جاتی، نظر لگ جاتی ہے، خولا نے مردانہ لب و لہجے میں نقل اتارتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ زرار کا دل چاہا کہ وہ اٹھ کر خولا کا سر پھاڑ دے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا یا کہتا خولا کے سیل فون پر کال آنے لگی۔ خولا نے کال اٹینڈ کی اور اسپیکر اوپن کر دیا۔ ہیلو خولا، تم کہاں ہو؟ کیا زرار بھی تمہارے ساتھ ہے؟ دوسری طرف سے آپی کی تیز آواز سنائی دی۔ کیوں آپی، خیریت تو ہے؟ خولا نے زرار کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بابا جانی آئے ہوئے ہیں، کب سے تمہارا پوچھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں زرار بھی غائب ہے لاہور سے، آپی نے بم گراتے ہوئے کہا۔ ہم ابھی آ رہے ہیں، خولا نے گھبراتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ دوسری طرف زرار بھی جو اطمینان سے کرسی پر بیٹھا تھا یہ سب سن کر اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بھی پریشان نظر آنے لگا۔ خولا نے فوراً کال کاٹی اور زرار سے کہنے لگی جلدی کرو، اف اللہ، بابا جانی کہاں سے آ گئے اس وقت؟ آج ہماری خیر نہیں، خولا نے پریشان ہو کر کہا۔ نہیں، ہماری نہیں، تمہاری خیر نہیں، میں تو کہہ دوں گا مجھے تم نے ایمرجنسی کا کہہ کر بلوایا تھا، زرار نے چیزیں سمیٹتے ہوئے احتجاج کرتے ہوئے کہا۔ ہم تو ڈوبے صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ ان حالات میں بھی خولا شرارت سے باز نہ آئی، حالانکہ خود اس کی اپنی حالت پتلی تھی۔ وہ ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ ٹرانسفر مکمل ہو چکی۔ زرار نے قاسم کے لیپ ٹاپ اور موبائل کو فرش پر رکھا اور ہتھوڑی سے توڑنے لگا اور ایسی توڑ پھوڑ کی کہ کسی بھی چیز سے کچھ بھی نہ حاصل کیا جا سکے، نہ ریکور کیا جا سکے۔ اس کے بعد اس نے پیٹرول ڈال کر دونوں چیزوں کو آگ لگا دی۔ خولا اس دوران نہ جانے کون کون سے بہانے سوچ رہی تھی جو بابا جانی سے کرنے تھے۔ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ خولا نے ان کی بات پر عمل نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ اف اللہ، وہ ایسا سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ دونوں تیزی سے باہر نکلے۔ خولا نے گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور زرار نے اپنی بائک، دونوں تیز رفتاری سے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ گھر پہنچ کر جب وہ ٹی وی لاؤنج کی طرف بڑھے تو راستے میں آپی نے خشمگی آنکھوں سے خولا کو گھورا۔ اندر داخل ہوئے تو بابا جانی سامنے کرسی پر بیٹھے جھول رہے تھے۔ دونوں مجرموں کی طرح ان کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ رات ہو گئی ہے اتنی، کہاں تھے تم دونوں اور کیا کرتے پھر رہے ہو؟ بابا نے غمگین اور باروب لہجے میں پوچھا۔ خولا نے گلا کھنگار کر بہانہ بنانے کی کوشش کر کے بولنے ہی والی تھی کہ بابا جانی نے اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، سچ گھٹے یا بڑھے تو سچ نہ رہے اور جھوٹ کی کوئی انتہا نہیں۔ بابا جانی جہاں دیدہ انسان تھے، خولا کے چہرے کو دیکھتے ہی اس کا ذہن پڑھ لیا تھا۔ اف اللہ، میرے بابا کتنے تیز ہیں، ابھی تو صرف سوچا تھا۔ اور تو اور بابا بھی ایسے موقعوں پر پتہ نہیں کہاں سے ایسے فکرے ڈھونڈ لاتے ہیں جو اگلے بندے کو شرمندہ کر دیتے ہیں، بندہ جن کا کوئی جواب نہیں دے پاتا۔ آخر خولا نے سب کچھ سچ سچ بتانے کا فیصلہ کیا اور صدف کی کہانی سے لے کر اب تک ہونے والے سارے واقعات بابا کے سامنے دہرا دیے اور سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ بابا ساری داستان سن کر کچھ دیر چپ رہے اور پھر دھیمی آواز میں بولے، مطلب یہ ہے کہ خولا، تم نے اپنی زبان کی لاج نہیں رکھی۔ میں نے تم سے کہا تھا صرف تم اپنی پڑھائی پر دھیان دو گی اور کوئی پنگے نہیں لو گی جن میں اپنی ٹانگ ڈالنا تمہاری پرانی عادت ہے۔ اسی لیے پرانی یونیورسٹی سے تمہیں یہاں مائیگریشن کروائی تھی اور تم نے یقین دہانی کروائی تھی کہ اب ایسی کوئی شکایت نہیں آئے گی۔ بابا نے میٹھے میٹھے لہجے میں جو سرزش کی تو خولا کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہو گیا، کیونکہ پہلے بھی وہ اپنی انہی عادات کی وجہ سے بابا کو کافی پریشان کر چکی تھی۔ وہ نظر زمین پر گاڑے چپ چاپ کھڑی رہی اور کچھ نہیں بولی۔ تھوڑے سکوت کے بعد بابا زرار کی طرف دیکھ کر بولے،
اور جناب آپ کو تو موقع چاہیے ہیرو گیری کا، مار کٹائی میں 2-4 ہاتھ چلانا کیا سیکھ لیا، ہیرو سمجھنے لگ گئے ہو۔ اگر یاد ہو تو 2 کالجز ایک یونیورسٹی سے جناب اسی ہیرو گیری کے چکر میں نکالے جا چکے ہیں، کہیں دوستی کی خاطر، کہیں لڑکی کی ہمدردی کی خاطر۔ ایک اور موقع ملا ہیرو گیری کا تو جناب اڑتے ہوئے لاہور سے اسلام آباد آ پہنچے۔ زرار توپوں کا رخ اپنی طرف دیکھ کر بوکھلا گیا اور کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا، مگر پھر فوراً منہ بند کر کے نظریں زمین پر گاڑ دی۔ اس بار خولا کی نقل کرنے میں ہی اس سے بہتری نظر آئی۔ اصول و ضوابط بنائے جاتے ہیں تاکہ انسان اپنی زندگی عزت اور سکون سے گزار سکے، لیکن جب سکون اور عزت ہی اصول و ضوابط توڑ کر ملے تو ایسی جگہ تمام اصول و ضوابط اپنی قدر و قیمت کھو دیتے ہیں اور عزت بچانا ضروری ہو جاتا ہے۔ مجھے خوشی ہے تم دونوں یہ باریکیاں سمجھتے ہو، اگر تم یہ قدم نہ اٹھاتے تو مجھے اپنی تربیت پر شرمندگی ہوتی، بابا نے دھیمی آواز میں مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ خولا اور زرار کو لگا جیسے ان کے سر سے منو بوجھ اتر گیا ہو۔ دونوں نے گہرا سانس لیا۔ مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ تم دونوں جو چاہے کرتے پھرو اور کوئی کچھ بھی نہ کہے، ہر بات کے لیے جواب دہی دینی اور سزا بھی بھگتنی ہوگی اگر غلط قدم اٹھایا تو۔ بابا کا لہجہ پھر سے سخت ہو گیا۔ اف، بابا بینا 1 منٹ کے لیے بھی خوش نہیں ہونے دیتے۔ خولا نے بے بسی سے بابا جانی کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا۔ بیٹھ جاؤ، بابا نے نرمی سے کہا۔ دونوں بیٹھ گئے تو بابا جانی خلا میں تکتے ہوئے نہ جانے کن سوچوں میں گم ہو گئے۔ کافی دیر خاموشی کے بعد بابا جانی کہنے لگے، تمہاری بڑی بہن کے بعد تم دونوں جڑواں پیدا ہوئے، تم دونوں کو جنم دیتے ہوئے تمہاری ماں گزر گئی۔ بابا جانی کی آواز میں اداسی در آئی۔ خولا اور زرار دونوں افسردگی اور حیرت سے بابا جانی کو دیکھ رہے تھے۔ وہ بڑے مضبوط تھے، اس طرح دھیمے لہجے اور اداسی سے انہوں نے آج تک بات نہیں کی تھی۔ اتنے میں ان کی آپی اور چھوٹی امیں ہانی اور اس کا بھائی بھی پاس آ کر بیٹھ گئے۔ ان تینوں کو اپنے بابا پر فخر تھا، انہوں نے نہ صرف باپ بلکہ ماں بن کر بھی ان کی پرورش کی تھی۔ خولا اور زرار تو اس وقت پیدا ہوئے تھے جب ان کی آپی ابھی 3 سال کی ہی تھی۔ وہ صرف اندازہ ہی کر سکتے تھے وہ وقت بابا جانی نے کیسے گزارا ہوگا۔ رشتہ داروں کی تو انہوں نے کبھی شکل نہیں دیکھی تھی اور نہ بابا جانی نے بتایا تھا کہ ان کے کوئی رشتہ دار بھی ہیں۔ ایک بار پوچھنے پر انہوں نے بس اتنا کہا تھا کہ آئندہ یہ سوال مت کرنا۔ پتہ ہے تمہارا نام خولا کیوں رکھا اور زرار کا نام زرار کیوں رکھا؟ بابا جانی نے خولا اور زرار سے مخاطب ہو کر کہا تو دونوں نے نفی میں سر ہلا دیے۔ بابا جانی نے کرسی سے ٹیک لگائی اور ٹھنڈا سانس بھر کر بتانے لگے۔ ایک شخص تھا جس سے دنیا زرار بن عذور رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتی تھی۔ یہ ایک ایسے انسان تھے کہ اس دور میں دشمن ان کے نام سے کانپ اٹھتے تھے اور ان کی راہ میں آنے سے کتراتے تھے۔ جنگ ہوتی تھی تو سارے دشمن اور فوجیں ذرا اور جنگی لباس پہن کر جنگ لڑتے تھے، لیکن آفرین حضرت زرار ذرا تو درکنار اپنا کرتا بھی اتار دیتے تھے۔ لمبے بال لہراتے چمکتے بدن کے ساتھ جب میدان میں اترتے تو ان کے پیچھے دھول نظر آتی تھی اور ان کے آگے لاشیں۔ اتنی پھرتی، تیزی اور بہادری سے لڑتے کہ دشمن کی صفیں چیر کر نکل جاتے۔ ان کی بہادری نے بے شمار مرتبہ حضرت خالد بن ولید کو تعریف کرنے اور انعام و کرام نوازنے پر مجبور کیا۔ دشمنوں میں وہ ننگے بدن والا جنگجو نیک ویریئر کے نام سے مشہور تھے۔ رومیوں کے لاکھوں کی تعداد پر مشتمل لشکر سے جنگ اجنادین جاری تھی۔ حضرت زرار حسب معمول میدان میں اترے اور صفِ آرا دشمن فوج پر طوفان کی طرح ٹوٹ پڑے۔ اتنی تیزی اور بہادری سے لڑے کہ لڑتے لڑتے دشمن فوج کی صفیں چیرتے ہوئے مسلمانوں کے لشکر سے بچھڑ کر دشمن فوج کے درمیان تک پہنچ گئے۔ دشمن نے انہیں اپنے درمیان دیکھا تو ان کو نرغے میں لے کر بڑی مشکل سے قید کر لیا۔ مسلمانوں تک بھی خبر پہنچ گئی کہ حضرت زرار کو قید کر لیا گیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنی فوج کے بہادر نوجوانوں کا دستہ تیار کیا اور حضرت زرار کو آزاد کروانے کے لیے ہدایات دینے لگے۔ اتنے میں انہوں نے ایک نقاب پوش سوار کو دیکھا جو گرد اڑاتا دشمن کی فوج پر حملہ آور ہونے جا رہا ہے۔ اس سوار نے اتنی تنہوئی اور غضبناکی سے حملہ کیا کہ اس کے سامنے سے دشمن پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ حضرت خالد اس کا وار کرنے کا انداز دیکھ کر اور شجاعت دیکھ کر اش اش کر اٹھے اور ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ سوار کون ہے، لیکن سب نے لا علمی ظاہر کی کہ وہ نہیں جانتے۔ حضرت خالد نے جوانوں کو اس سوار کی مدد کرنے کو کہا اور خود بھی مدد کرنے اس سوار کی جانب لپکے۔ غمسان کی جنگ جاری تھی، کبھی حضرت خالد بن ولید اس سوار کو نرغے سے نکلنے میں مدد کرتے اور کبھی وہ سوار حضرت خالد کی مدد کرتا۔ حضرت خالد اس سوار کی بہادری سے متاثر ہو کر اس کے پاس گئے اور پوچھا تم کون ہو؟ اس سوار نے بجائے جواب دینے کے اپنا رخ موڑا اور دشمنوں پر جارحانہ حملے اور وار کرنے لگا۔ موقع ملنے پر دوسری بار حضرت خالد بن ولید نے پھر پوچھا، اے سوار تم کون ہو؟
इस सवार ने फिर जवाब देने की बजाय रुख बदल कर दुश्मन पर हमला आवर हुआ। तीसरी बार हज़रत खालिद बिन वलीद ने इस सवार से अल्लाह का वास्ता देकर पूछा, है बहादुर तुम कौन हो? तो नकाब के पीछे से नस्वानी आवाज़ आई कि मैं ज़र्रार की बहन खोला बिनते अजूर हूँ और इस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक अपने भाई को आज़ाद नहीं करवा लेते। फिर मुसलमानों और हज़रत खोला ने मिलकर हज़रत ज़र्रार को आज़ाद करवा कर दम लिया। बाबा जानी तो ये बताकर खामोश हो गए, लेकिन कमरे में गहरी खामोशी छा गई। खोला ज़र्रार की आंखों में न जाने क्यों नमी सी आ गई। दोनों अकीदत से बाबा जान की तरफ देख रहे थे। तुम दोनों के नाम अजीम हस्तियों के नाम पर रखे हैं और मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों अपने नामों पर हर्फ नहीं आने दोगे, बाबा जानी ने इनकी तरफ देखते हुए कहा। इंशाल्लाह बाबा जानी, दोनों ने बैक जुबान होकर कहा। अच्छा तो फिर क्या मिला लैपटॉप में? बाबा ने ज़र्रार से पूछा। पता नहीं बाबा, अभी डिकोड करना बाकी है। बस काफ़ी फाइल्स एक ही नाम से सेव हैं। अजीब सा नाम है, ब्लैक हिंट। ज़र्रार ने कंधे उचकाते हुए कहा। क्या ब्लैक हिंट? तुमने ब्लैक हिंट कहा? बाबा जानी अचानक उछल कर खड़े हो गए। इनके चेहरे पर हैरत और जोश सबत होकर रह गया। जी बाबा। कमरे में मौजूद हर शख्स हैरत से बाबा को देखने लगा कि बाबा को क्या हो गया ये नाम सुनकर। अभी जितनी जल्दी हो सके डिकोड करो इन फाइल्स को, बाबा ने कंधों से पकड़कर ज़र्रार को झंझोड़ते हुए कहा। वो अचानक बहुत बेचैन नजर आने लगे थे। बाबा जानी ने फ़ौरन फ़ोन निकाला और जल्दी से किसी को कॉल करने लगे। कॉल अटेंड करते ही उन्होंने फ़ौरन कहा, जल्दी से इधर मेरी बेटी के घर पहुंचो, ब्लैक हिंट। इतना कहकर उन्होंने कॉल काट दी। खोला और ज़र्रार हैरत से बाबा जानी को तके जा रहे थे कि अचानक बाबा जानी को क्या हो गया है। ब्लैक हिंट कौन है और इसका होला के बाबा से क्या लेना है? मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ कनेक्ट रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगली एपिसोड जल्द ही अपलोड होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।